उसी यीशु के पैटर्न पर और उसके कलाम को हम अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, हम जिस काम को भी हाथ लगाएंगे वो काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। खुदा उसके अंदर बरकत देगा, खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा। लेकिन शरीरों के लिए क्या लिखा है? और कहता है शरीर ऐसे नहीं है, शरीर भूसे की मानंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर वो है जो कलाम पर अमल नहीं करते। और इस बात को आप याद रखें कि मैं बड़ा साफ अल्फाजों में कहना चाहता हूं, हम कपड़े जितने मर्जी अच्छे पहन लें, जो शरीर पाना किसी शख्स का, वो उसकी जिंदगी में से खत्म नहीं हो सकता। कपड़ों से खत्म नहीं होता कि वो कपड़े अच्छे पहन लेगा या परफ्यूम अच्छा लगा लेगा। कई मरतबा मैंने कहा, और आपको भी हो सकता है किसी न किसी वाय से आपको कभी तजर्बा हुआ, कई लोग हैं वो बीवी को पता होता है, बच्चों को पता होता है कि मेरा पापा शराब पीता है, कोई शादी पर जाना, बड़ा पैंट कोट पाए, टाई टू लाई, वाल जेल ला के बनाए, मैं तो कह रहा हूँ थोड़े मैं नहीं खा फिर करते वो क्या है, ऐसे शराब शुरू पी, जैसी फंक्शन पर गए, पता चला भी जाहिर बात दूल्हे को जाकर मिलना है, विश करना, स्टेज पर जाना, फैमिली के लोगों को मिलना है, ऐसे वो पता नहीं कौन सी स्प्रे खरीदते हैं, ऐसे स्प्रे को कर के बिल्कुल रेडी रूडी होके वो समझते हैं कि हमारी शरारत जो है, शरीरपन, खमीर जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, वो जो चीज यहाँ पर है वो तो खत्म नहीं होगी, उसको कौन सा परफ्यूम खत्म करेगा? जो यहाँ पर शरारत है, यहाँ पर गुनाह है, अबलीस छिपा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम और यीशु मसीह का खून खत्म कर सकता है, परफ्यूम खत्म नहीं कर सकता। अगर हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर ले, उसके कलाम को ले, तो फिर वो शरारत खत्म हो सकती है, गुनाह फिर खत्म हो सकता है। वरना गुनाह तो अंदर दबका बैठा है, उसको कौन निकालेगा? उसको सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम निकालेगा, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं। तो कहता है शरीर ऐसे नहीं है, वो ऐसे हैं जैसे भूसे को हवा उड़ा कर ले जाती है। फिर दूसरी बात लिखी है, शरीर लोग अदालत में कायम नहीं रह सकते, कोई भी बात करे वो सच्चाई पर कायम नहीं रहेंगे, वो यू टर्न ले लेंगे। जैसे आजकल हमारा प्राइम मिनिस्टर यू टर्न लेता है, एक बात करने के बाद दूसरी बात पर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ना वो साधुओं की जमात में कायम रह सकते हैं। ये बात बड़ी खास है, जो शरीर लोग होते हैं वो साधुओं की जमात में भी कायम नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम संडे सर्विस कर रहे हैं, तो कोई शख्स आया, जैसे मैंने शराब की बातें की, अगर वो एक मीटिंग में आएगा, दूसरी में अगर बादशाह मेरे खिलाफ गल कर देनी, याद रहना किसी ने दस देता है, उन्हें उस वक्त चर्च ही नहीं आना। जिस घर के अंदर इबादत हो रही हो, आप इस बात से हैरान हो, हो सकता है आप में से किसी को तजर्बा हो, या जितने लोग देख रहे हैं आपको जरूर किसी न किसी को तजर्बा होगा। तुसी घर चले जाओ, हम लोग कई मतलब विजिट के लिए जाते हैं, जेड़ा बंदा घर शरीर होवे ना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी खास फैमिली के लिए कर रहा, प्लीज, पादरी चला रहे हो, बंदे वक्त पा जाता है, लेकिन जे तो लम्मा पे उन्हें कंबल उत्ते लिया है, उन्हें मुंह तो कंबल ही नहीं लाना। अच्छा, पादरी साहब दूसरे कमरे से कह रहे थे, बंदा उससे टाइम उठा जल्दी ना वॉशरूम तो मुंह तो छक्का मारे थे बाहर, वो उत्थे कायम ही नहीं रह सकता। उत्थे कहते नहीं, इस समाज चों वास्ते बैठना मुश्किल है। जिवें किसी बंदे नूं जिंदा ब्लड प्रेशर हाई होया होवे ते जिन्हों साह नहीं घुट के आंदा, उन्होंने आपके घर च बैठा पादरी आई यार तेरे घर कलाम लैके। असल में बात ना पादरी की है, बेशक कलाम है सच्चाई की, कलाम का कोई बंदा सामना नहीं कर सकता। बोले सातों की जमात में कायम नहीं रहते। और फिर उसके बाद लिखा है कि क्योंकि खुदावंद सातों की राह जानता, पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। जब कलाम की सच्चाई की बात आए ना, लोगों का दम घुटता है, सांस घुटता, कलाम का सामना नहीं कर सकते, तो फिर वो बात भी नहीं करते। आप उनसे दुआ की कलाम की बात करो, उनसे बात भी नहीं होगी। सो दो करैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बाइबल के। पहला करैक्टर बड़ा पॉजिटिव है, यशवा का। यशवा मूसा की मौत के बाद परेशान था, लेकिन खुदा ने यशवा से कहा था, अगर तेरा ध्यान मेरी शरीयत पर रहे तो जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। ये यशवा का पहला बाब है, और अगर आप उसकी पहली 8 आयत पढ़ेंगे, 8-9 आयत, तो ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा।
جہاں کہیں تو جائے گا خوب کامیاب ہوگا، اور اگر تیرا دھیان میری شریعت پر رہے تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، اور جہاں کہیں تو جائے میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ تو یردن میں سے گزرے گا، میں موسیٰ کی طرح تیرے ساتھ ہوں۔ اور موسیٰ کے مرنے کے بعد یشوع نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، اور خداوند نے اپنے بندہ یشوع کو ان جنگوں کے اندر بڑی فتح، بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ اگر آپ نے جنگوں میں فتح کو دیکھنا ہو تو میری یشوع کی کتاب کو پڑھنا، کس قدر خدا نے جنگوں کے اندر یشوع کو فتح دی ہے، اور وہ فتح آپ کی اور میری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں جنگوں کے اندر فتح دے تو پھر آپ نے خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ہے۔ کس پر ایمان رکھنا ہے؟ خدا کے کلام پر۔ کلام کے اندر لکھا ہے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جنگ کے لیے گھوڑا تیار ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے جنگ کے لیے گھوڑا تیار کیا؟ آپ نے یونیفارم پہن لیا، تلوار آپ کے پاس ہے، گن آپ کے پاس ہے، آپ نے شوز پہن لیے، ہیلمٹ لے لیا، خود پہن لیا، لیکن اس بات کو بھول جائیں کہ فتح میری ہے؟ نہیں۔ کئی مرتبہ بچے کو بڑا اس کی 6-7 ہزار روپے فیس بھی بھرتے ہیں، اکیڈمی کی فیس بھی بھرتے ہیں، گاڑی پر ماں باپ چھوڑ کر آتا ہے، بڑے نخرے اٹھاتے ہیں، ماں بیچاری لنچ دیتی ہے صبح 5-6 بجے اٹھ کر تیار کر کے، کہ بچے تو پھر بھی نامی جو فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات 100% نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے گی، کامیابی تو خداوند کی طرف سے ملنی۔ ہاں یہ ساری باتیں درست ہیں، آپ نے بچے کو اسکول میں اچھے میں ڈالا، بہت اچھی بات ہے، اکیڈمی میں بھیجتے بہت اچھی بات ہے، لنچ دیتے اچھی بات ہے، اچھا یونیفارم دیتے اچھی بات ہے، اور شوز اس کے اچھے دیتے اچھی بات ہے، منی پاکٹ دیتے اچھی بات ہے، لیکن کاش کہ ایک کام اور آپ کرو، صبح جب اٹھو تو آپ دعا کرو، جب بچے گھر سے جائیں تو آپ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کرو کہ خداوند ان بچوں کو فتح تو نے دینی ہے، تب خدا فتح دے، تب خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ یشوع کو خدا نے کہا تھا میں تجھے فتح دوں گا اور بڑھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ تیرا دھیان میری شریعت پر ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے اگر ہمارا دھیان خدا کے کلام پر نہ ہوا پھر ہمیں فتح نہیں مل سکتا۔ ایک دوسرا کریکٹر جو ہے وہ نیگیٹو پیش کیا گیا ہے بائبل نے، اس شخص کی منفی چیزوں کو پیش کیا ہے، اور وہ ہے سمسون۔ سمسون کا اگر آپ 16واں باب پڑھیں، اور قضات کی کتاب ہے، قضات کی کتاب، اس کے اندر سمسون کا ذکر ہے، 16ویں سے 22ویں آیت۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ سمسون ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر تھا، خدا اس کو قوت اور زور دیا تھا، اور وہ گدھے کے جبڑے سے ہزاروں لوگوں کو مار دیتا تھا۔ یہ اس کی شاہ زوری کا بھید تھا، اس کے بال لمبے تھے، اور خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تو نے کبھی اپنے بالوں کی طاقت کا راز کسی کو نہیں بتانا۔ اس نے خدا کے کلام کو چھوڑ دیا، اور دلائلہ کی باتوں کے اندر آ کر اس نے اپنی طاقت کا راز بتایا کہ میری طاقت کا جو راز ہے وہ میرے بالوں کے اندر ہے، اور دلائلہ نے اس کے بال کٹوا دیے۔ اور جب دشمن فلسطینی چڑھے تو پھر دلائلہ نے اس کو جگایا کہ سمسون فلسطینی چڑھ آئے ہیں۔ وہ اٹھا، اس نے اپنے آپ کو ایسے جھٹکا دیا کہ وہ طاقت مجھ میں آئے، لیکن کلام کے اندر لکھا ہے خداوند اس سے الگ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا۔ اب جب اس نے کلام کو رد کیا تو دو کام اصل میں یہ پہلے نیگیٹو کر چکا تھا، منفی کر چکا تھا، خدا کے کلام سے ہٹ کر چکا تھا۔ ایک تو کلام یہودی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی غیر قوم کی لڑکی سے کبھی شادی نہ کریں۔ ایک پہ اس نے یہ کلام کی نافرمانی کی، دوسرا یہ بھی نافرمانی تھی کہ اس نے اپنے بالوں کا راز بتا دیا کہ میری طاقت کا راز میرے بالوں کے اندر ہے۔ تو یہ دو بہت میجر باتیں تھیں، کلام کو رد کیا، خدا کے کلام کی نافرمانی کی، اور پھر غیر قوم کی لڑکی سے اس نے شادی کر لی۔ اور پھر ان دونوں باتوں کے نتیجہ میں دشمن چڑھے، اور ہوا کیا؟ لکھا ہے انہوں نے اس کی آنکھوں کو نکال دیا۔ کسی کو اندھا کر دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اذیت ناک بات یہ کہ یہ آئی بال جو ہے یہی اندر سے نکال دیا، اور پیتل کی بیڑیوں سے جکڑا۔ پھر چوتھی بات، تیسری بات ہے کہ اس سے چکی پیستے رہے۔ یہ محنت جس طرح قیدیوں سے کرواتے ہیں وہ محنت
کرتا رہا. آخرکار اس کی عزت کا کھیل دیکھنے کے لیے تقریباً 3000 کے قریب لوگ تھے وہاں پر. جو لکھی ہے چھت کے اوپر بہت زیادہ تعداد وہاں پر تھی، مرد عورتیں. اور یہ ایک پلر کے ساتھ اس کو باندھا گیا تھا اس کے کہنے کے مطابق. اور اس شخص نے مرنے سے پہلے جو ڈیسیژن لیا، اس کو بھی کئی لوگ خودکشی کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی. وہ خودکشی کی ذکر میں شریع آتا ہے جس پلر کے ساتھ یہ بندھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ لوگ میری عزت کا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ محسوس کرتا کہ لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، ہنستے ہیں میرے اوپر کہ اتنا زوراور شخص ہے وہ اپنے آپ کو بچائے. تو پھر اس نے بس اسی غم کی حالت میں اس کے بال لکھا ہے کہ دوبارہ تھوڑے تھوڑے نکل رہے تھے، بڑھ رہے تھے. تو اس نے اس لاچاری کی حالت میں، مجبوری کی، پریشانی کی حالت میں یہ دعا کی، خدا مجھے ایک مرتبہ پہلے والی طاقت دے. طاقت مل تو گئی. جس پلر کے ساتھ بندھا ہوا تھا اس نے کچھ زور سے اوپر کو کھینچا اور وہ ساری عمارت گر گئی. لوگ مر گئے اور یہ خود بھی وہاں پر مر گیا. یہ نتیجہ ہے کلام سے الگ ہونے کا، خدا کو رد کرنے کا، خدا کے کلام کو رد کرنے کا. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اور میں خصوصی آخری بات بیٹیوں سے مخاطب ہو کر بند کر رہا ہوں. آج بہت ساری بیٹیاں ہماری جب غیر قوم کے اندر وہ شادی کرتی ہیں تو گاڑی کو دیکھتی ہیں، کار اور بنگلے کو دیکھتی ہیں، اور پیسے کو دیکھتی ہیں، ڈالرز کو دیکھتی ہیں. وہ شخص امریکہ کا ہو یا افریقہ ہو، کہاں کا رہنے والا، وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، وہ شادی کر لیتی ہیں. لیکن اس شادی کا انجام اگلے 6 مہینے کے بعد نکل آتا ہے، 3 مہینے کے بعد نکل آتا ہے، جب اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے. اور جس گاڑی کی اس نے شادی کی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی میرے لیے ہوگی، مناسب بھی نہیں ہوتا کہ جس دن اس کو دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے کہ اس گاڑی پر بٹھا کر اس کے ماں باپ کے گھر تک اس کو چھوڑ دیا جائے. سوال نہیں پیدا ہوتا. جس گھر کے لیے اس نے شادی کی ہوتی ہے، لوط کی بیوی کی طرح وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ میں نے اس گھر کی وجہ سے شادی کی تھی، لیکن اس گھر کے اندر رہنے والے مالک ایک بھی ٹکنے نہیں دیتے، دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے. اس لیے ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ جب وہ شادی کرنا چاہیں تو وہ سمسون کی طرح غور کریں کہ کیا میں خدا کے کلام کی نافرمانی تو نہیں کر رہا یا کر تو نہیں. اگر ایسا نظام ہوگا تو پھر ہمیں شریروں کی طرح مختلف مشکلات، مصیبتوں کا شکار ہونا پڑے گا. آئیے ہم خدا کے کلام پر دھیان دیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں.